اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام روحانی خزائن لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم حضرت بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریرات پڑھتے ہیں، آپ کے بابرکت الفاظ میں دیکھتے ہیں۔ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی کتاب فتح اسلام شروع کی تھی، اور یہی کتاب آج کے پروگرام میں بھی جاری رہے گی، اور انشاءاللہ آج ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ اس مختصر سے رسالے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عظیم الشان الہی کارخانے، اس الہی سلسلے کے بارے میں تحریر فرمایا ہے جو خدا تعالیٰ نے اس زمانے میں آپ کے ہاتھ پر تجدید دین کے لیے قائم فرمایا۔ تو اس کتاب کو ہم آج کے پروگرام میں جاری رکھیں گے۔ یہ رسالہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے 1890 کے آخر میں تحریر فرمایا اور 1891 کے شروع میں یہ شائع ہوا۔ تو آج کے پروگرام میں میرے ساتھ مکرم و محترم میر انجم پرویز صاحب شامل ہیں، ہم مل کے اس کتاب کو پڑھیں گے۔ تو میر صاحب شروع کرتے ہیں۔ جی صاحب جزاکم اللہ خیراً۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب میں جس الہی کارخانے کا ذکر فرمایا اور اس کی 5 شاخوں کا ذکر فرمایا جو اس تائید دین اور تجدید دین کے کام کے لیے ضروری ہیں، اس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو دعوت دی اور توجہ دلائی اور ترغیب دلائی۔ پھر اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس جماعت میں شامل ہونے والے افراد کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم اے میرے عزیزو، میرے پیارو، میرے درخت وجود کی سرسبز شاخوں، جو خدا تعالیٰ کی رحمت سے جو تم پر ہے، میرے سلسلہ بیت میں داخل ہو اور اپنی زندگی، اپنا آرام، اپنا مال اس راہ میں فدا کر رہے ہو۔ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں تم اسے قبول کرنا اپنی سعادت سمجھو گے، اور جہاں تک تمہاری طاقت ہے دریغ نہیں کرو گے، لیکن میں اس خدمت کے لیے معین طور پر اپنی زبان سے تم پر کچھ فرض نہیں کر سکتا، تاکہ تمہاری خدمتیں نہ میرے کہنے کی مجبوری سے بلکہ اپنی خوشی سے ہوں۔ میرا دوست کون ہے اور میرا عزیز کون؟ وہی جو مجھے پہچانتا ہے۔ مجھے کون پہچانتا ہے؟ صرف وہی جو مجھ پر یقین رکھتا ہے کہ میں بھیجا گیا ہوں، اور مجھے اس طرح قبول کرتا ہے جس طرح وہ لوگ قبول کیے جاتے ہیں جو بھیجے گئے ہوں۔ فرمایا اور مجھے اس طرح قبول کرتا ہے جس طرح وہ لوگ قبول کیے جاتے ہیں جو بھیجے گئے ہوں۔ دنیا مجھے قبول نہیں کر سکتی کیونکہ میں دنیا میں سے نہیں ہوں، مگر جن کی فطرت کو اس عالم کا حصہ دیا گیا ہے وہ مجھے قبول کرتے ہیں اور کریں گے۔ جو مجھے چھوڑتا ہے وہ اس کو چھوڑتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اور جو مجھ سے پیوند کرتا ہے وہ اس سے کرتا ہے جس کی طرف سے میں آیا ہوں۔ میرے ہاتھ میں ایک چراغ ہے، فرمایا میرے ہاتھ میں ایک چراغ ہے، جو شخص میرے پاس آتا ہے ضرور وہ اس روشنی سے حصہ لے گا، مگر جو شخص وہم اور بدگمانی سے دور بھاگتا ہے وہ ظلمت میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہی ایک راستہ ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دور بھاگتا ہے اور اس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو چھوڑتا ہے وہ لازمی بات ہے کہ ظلمت میں ڈال دیا جائے۔ اب دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرما دیا اور وہ خدا کی طرف سے ہیں، تو پھر اور کسی بھی راستے کی طرف جائیں گے وہ یقیناً ظلمت کا راستہ ہوگا۔
میر صاحب، اس پرجلال اور بہت ہی خوبصورت تحریر کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اس زمانے کا حسن حسین میں ہوں، جو مجھ میں داخل ہوتا ہے وہ چوروں اور قزاقوں اور درندوں سے اپنی جان بچائے گا، مگر جو شخص میری دیواروں سے دور رہنا چاہتا ہے ہر طرف سے اس کو موت درپیش ہے اور اس کی لاش بھی سلامت نہیں رہے گی۔ مجھ میں کون داخل ہوتا ہے؟ وہی جو بدی کو چھوڑتا اور نیکی کو اختیار کرتا ہے اور کجی کو چھوڑتا ہے اور راستی پر قدم مارتا ہے اور شیطان کی غلامی سے آزاد ہوتا اور خدا تعالیٰ کا ایک بندہ مطیع بن جاتا ہے۔ ہر ایک جو ایسا کرتا ہے وہ مجھ میں ہے اور میں اس میں ہوں، مگر ایسا کرنے پر فقط وہی قادر ہوتا ہے جس کو خدا تعالیٰ نفس مزکی کے سائے میں ڈال دیتا ہے۔ تب وہ اس کے نفس کی دوزخ کے اندر اپنا پیر رکھ دیتا ہے تو وہ ایسا ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ گویا اس میں کبھی آگ نہیں تھی۔ یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایسے شخص کی صحبت میں رہا جائے جو دلوں کو صاف کرنے والا ہو، جو مزکی ہو۔ حضور فرماتے ہیں، پس وہ شخص یعنی جو تزکیہ نفس کرنے والا ایک بابرکت خدا کا بندہ ہوتا ہے، تب وہ اس کے نفس کے دوزخ کے اندر، اس شخص کے نفس کے دوزخ کے اندر اپنا پیر رکھ دیتا ہے تو وہ ایسا ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ گویا اس میں کبھی آگ نہیں تھی۔ تب وہ ترقی پر ترقی کرتا ہے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی روح اس میں سکونت کرتی ہے اور ایک تجلی خاص کے ساتھ رب العالمین کا استوا اس کے دل پر ہوتا ہے۔ تب پرانی انسانیت اس کی جل کر ایک نئی اور پاک انسانیت اس کو عطا کی جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ بھی ایک نیا خدا ہو کر نئے اور خاص طور پر اس سے تعلق پکڑتا ہے، اور بہشتی زندگی کا تمام پاک سامان اسی عالم میں اس کو مل جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو مزکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں ان کے دلوں کا تزکیہ کر دیتا ہے، اور وہ اعلیٰ روحانی مراتب حاصل کرتے ہیں اور اعلیٰ روحانی مقام کو پہنچتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے بعد بطور نمونہ اپنے چند مخلص صحابہ کا ذکر فرمایا ہے جو آپ پر ایمان لائے اور اعلیٰ روحانی مقام کو پہنچے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس جگہ میں اس بات کے اظہار اور اس کے شکر کے ادا کرنے کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ میرے ساتھ تعلق اخوت پکڑنے والے اور اس سلسلے میں داخل ہونے والے جس کو خدا نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے، محبت اور اخلاص کے رنگ سے ایک عجیب طرز پر رنگین ہیں۔ نہ میں نے اپنی محنت سے بلکہ خدا تعالیٰ نے اپنے خاص احسان سے یہ صدق سے بھری ہوئی روحیں مجھے عطا کی ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے ایک روحانی بھائی کے ذکر کرنے کے لیے دل میں جوش پاتا ہوں جن کا نام ان کے نور اخلاص کی طرح نور دین ہے۔ میں ان کی بعض دینی خدمتوں کو جو اپنے مال حلال کے خرچ کرنے سے اعلاء کلمہ اسلام کے لیے وہ کر رہے ہیں، ہمیشہ حسرت کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ کاش وہ خدمتیں مجھ سے بھی ادا ہو سکتیں۔ ان کے دل میں جو تائید دین کے لیے جوش بھرا ہے، اس کے تصور سے قدرت الہی کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ وہ کیسے اپنے بندوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ وہ اپنے تمام مال اور تمام زور اور تمام اسباب مقدرت کے ساتھ جو ان کو میسر ہیں، ہر وقت اللہ رسول کی اطاعت کے لیے مستعد کھڑے ہیں، اور میں تجربہ سے نہ صرف حسن ظن سے یہ علم صحیح و واقعی رکھتا ہوں کہ انہیں میری راہ میں مال کیا بلکہ جان اور عزت تک دریغ نہیں، اور اگر میں اجازت دیتا تو وہ سب کچھ اس راہ میں فدا کر کے اپنی روحانی رفاقت کی طرح جسمانی رفاقت اور ہر دم صحبت میں رہنے کا حق ادا کرتے۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کے بعض خطوط کی چند سطریں بطور نمونہ ناظرین کو دکھلاتا ہوں تا انہیں معلوم ہو کہ میرے پیارے بھائی
مولوی حکیم نور الدین بھیروی معالج ریاست جموں نے محبت اور اخلاص کے مراتب میں کہاں تک ترقی کی ہے، اور وہ سطریں یہ ہیں: مولانا مرشدنا امامنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالی جناب، میری دعا یہ ہے کہ ہر وقت حضور کی جناب میں حاضر رہوں اور امام زمان سے جس مطلب کے واسطے وہ مجدد کیا گیا وہ مطالب حاصل کروں۔ اگر اجازت ہو تو میں نوکری سے استعفیٰ دے دوں اور دن رات خدمت عالی میں پڑا رہوں، یا اگر حکم ہو تو اس تعلق کو چھوڑ کر دنیا میں پھروں اور لوگوں کو دین حق کی طرف بلاؤں اور اسی راہ میں جان دوں۔ میں آپ کی راہ میں قربان ہوں، میرا جو کچھ ہے میرا نہیں آپ کا ہے۔ حضرت پیر و مرشد، میں کمال راستی سے عرض کرتا ہوں کہ میرا سارا مال و دولت اگر دینی اشاعت میں خرچ ہو جائے تو میں مراد کو پہنچ گیا۔ اگر خریدار براہین کے توقف طبع کتاب سے مسترب ہوں تو مجھے اجازت فرمائیے کہ یہ ادنیٰ خدمت بجا لاؤں کہ ان کی تمام قیمت ادا کردہ اپنے پاس سے واپس کر دوں۔ حضرت پیر و مرشد نابکار شرمسار عرض کرتا ہے، اگر منظور ہو تو میری سعادت ہے، میرا منشا ہے کہ براہین کے طبع کا تمام خرچ میرے پر ڈال دیا جائے، پھر جو کچھ قیمت میں وصول ہو وہ روپیہ آپ کی ضروریات میں خرچ ہو۔ مجھے آپ سے نسبت فاروقی ہے اور سب کچھ اس راہ میں فدا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دعا فرماویں کہ میری موت صدیقوں کی موت ہو۔ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص و وفا اور عشق و فدائیت سے بھرے ہوئے ان کلمات کو سن کر یہ مصرع ذہن میں آتا ہے: عجب تھا عشق اس دل میں، محبت ہو تو ایسی ہو۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں: مولوی صاحب ممدوح کا صدق اور ہمت اور ان کی غمخواری اور جانثاری جیسے ان کے کال سے ظاہر ہے، اس سے بڑھ کر ان کے حال سے، ان کی مخلصانہ خدمتوں سے ظاہر ہو رہا ہے، اور وہ محبت اور اخلاص کے جذبہ کاملہ سے چاہتے ہیں کہ سب کچھ، یہاں تک کہ اپنے عیال کی زندگی بسر کرنے کی ضروری چیزیں بھی اسی راہ میں فدا کر دیں۔ ان کی روح محبت کے جوش اور مستی سے ان کی طاقت سے زیادہ قدم بڑھانے کی تعلیم دے رہی ہے، اور ہر دم اور ہر آن خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ نہایت درجہ کی بے رحمی ہے کہ ایسے جانثار پر وہ سارے فوق الطاقت بوجھ ڈال دیے جائیں جن کو اٹھانا ایک گروہ کا کام ہے۔ بے شک مولوی صاحب اس خدمت کو بہم پہنچانے کے لیے تمام جائیداد سے دستبردار ہو جانا اور ایوب نبی کی طرح یہ کہنا کہ میں اکیلا آیا اور اکیلا جاؤں گا قبول کر لیں گے، لیکن یہ فریضہ تمام قوم میں مشترک ہے۔ میر صاحب اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اور سب پر لازم ہے کہ اس پر خطر اور پر فتنہ زمانے میں کہ جو ایمان کے ایک نازک رشتے کو جو خدا اور اس کے بندے میں ہونا چاہیے بڑے زور شور کے ساتھ جھٹکے دے کر ہلا رہا ہے، اپنے اپنے حسن خاتمہ کی فکر کریں اور وہ اعمال صالحہ جن پر نجات کا انحصار ہے اپنے پیارے مالوں کے فدا کرنے اور پیارے وقتوں کو خدمت میں لگانے سے حاصل کریں، اور خدا تعالیٰ کے اس غیر متبدل اور مستحکم قانون سے ڈریں جو وہ اپنے کلام عزیز میں فرماتا ہے: لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم حقیقی نیکی کو جو نجات تک پہنچاتی ہے ہرگز نہیں پا سکتے بجز اس کے کہ تم خدا تعالیٰ کی راہ میں وہ مال اور وہ چیزیں خرچ کرو جو تمہاری پیاری ہیں۔ مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور مخلص کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اس جگہ میں اپنے چند اور دلی دوستوں کا بھی ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں جو اس الہی سلسلے میں داخل اور میرے ساتھ سرگرمی سے دلی محبت رکھتے ہیں۔ ازاں جملہ یعنی ان سب میں سے اخویم شیخ محمد حسین مراد آبادی ہیں جو اس وقت مراد آباد سے قادیان میں آ کر
اس مضمون کی کاپی محض للہ لکھ رہے ہیں۔ شیخ صاحب ممدوح کا صاف سینہ مجھے ایسا نظر آتا ہے جیسا آئینہ۔ وہ مجھ سے محض للہ غائب درجے کا خلوص و محبت رکھتے ہیں۔ ان کا دل حب للہ سے پر ہے اور نہایت عجیب مادے کے آدمی ہیں۔ میں انہیں مراد آباد کے لیے ایک شمع منور سمجھتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ وہ محبت اور اخلاص کی روشنی جو ان میں ہے وہ کسی دن دوسروں میں بھی سرایت کرے گی۔ شیخ صاحب اگرچہ قلیل البضاعت ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی زیادہ مال و دولت نہیں، مگر دل کے سخی اور منشرح الصدر ہیں۔ ہر طرح سے اس عاجز کی خدمت میں مشغول رہتے ہیں اور محبت سے بھرا ہوا اعتقاد ان کے رگ و ریشے میں رچا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ از آن جملہ اخیم حکیم فضل دین بھیروی ہیں۔ حکیم صاحب ممدوح جس قدر مجھ سے محبت اور اخلاص اور حسن ارادت اور اندرونی تعلق رکھتے ہیں، میں اس کے بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ وہ میرے سچے خیر خواہ اور دلی ہمدرد اور حقیقت شناس مرد ہیں۔ بعد اس کے جو خدا تعالیٰ نے اس اشتہار کے لکھنے کے لیے مجھے توجہ دی اور اپنے الہامات خاصہ سے امیدیں دلائیں، میں نے کئی لوگوں سے اس اشتہار کے لکھنے کا تذکرہ کیا، کوئی مجھ سے متفق الرائے نہیں ہوا، لیکن میرے یہ عزیز بھائی بغیر اس کے کہ میں ان سے ذکر کرتا، خود مجھے اس اشتہار کے لکھنے کے لیے محرک ہوئے اور اس کے اخراجات کے واسطے اپنی طرف سے 100 روپیہ دیا۔ میں ان کی فراست ایمانی سے متعجب ہوں کہ ان کے ارادے کو خدا تعالیٰ کے ارادے سے توارد ہو گیا، یعنی دونوں کے ارادے مل گئے۔ وہ ہمیشہ در پردہ خدمت کرتے رہتے ہیں اور کئی 100 روپیہ پوشیدہ طور پر محض ابتغاء لمرضات اللہ، خدا تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر راہ میں دے چکے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ جی ایاز صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو اپنی جماعت کے ہر فرد کو اخلاص و وفا کے اعلیٰ معیار پر دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ کمزور بھی ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اس جگہ اس بات کا اظہار بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ جس قدر لوگ میرے سلسلہ بیعت میں داخل ہیں وہ سب کے سب ابھی اس بات کے لائق نہیں کہ میں ان کی نسبت کوئی عمدہ رائے ظاہر کر سکوں، بلکہ بعض خشک ٹہنیوں کی طرح نظر آتے ہیں جن کو میرا خداوند جو میرا متولی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا متولی ہے، جن کو میرا خداوند جو میرا متولی ہے مجھ سے کاٹ کر جلنے والی لکڑیوں میں پھینک دے گا۔ بعض ایسے بھی ہیں کہ اول ان میں دل سوزی اور اخلاص بھی تھا، مگر اب ان پر سخت قبض وارد ہے اور اخلاص کی سرگرمی اور مریدانہ محبت کی نورانیت باقی نہیں رہی، بلکہ صرف بلعم کی طرح، یعنی ایک یہ شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، فرمایا صرف بلعم کی طرح مکاریاں باقی رہ گئی ہیں اور بوسیدہ دانت کی طرح اب بجز اس کے کسی کام کے نہیں کہ منہ سے اکھاڑ کر پیروں کے نیچے ڈال دیے جائیں۔ وہ تھک گئے اور درماندہ ہو گئے اور نابکار دنیا نے اپنے دام تزویر کے نیچے انہیں دبا لیا، یعنی اپنے جال سازی اور ملمہ کاری کے جال میں انہیں ڈال دیا۔ فرمایا سو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ عنقریب مجھ سے کاٹ دیے جائیں گے، بجز اس شخص کے کہ خدا تعالیٰ کا فضل نئے سرے سے اس کا ہاتھ پکڑ لے وے۔ فرمایا ایسے بھی بہت ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے مجھے دیا ہے، ایسے بھی بہت ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے مجھے دیا ہے، اور وہ میرے درخت وجود کی سرسبز شاخیں ہیں، اور میں انشاءاللہ کسی دوسرے وقت میں ان کا تذکرہ لکھوں گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس جگہ میں بعض ان لوگوں کا وسوسہ بھی دور کرنا چاہتا ہوں جو ذی مقدرت لوگ ہیں اور اپنے تئیں بڑا فیاض اور دین کی راہ میں فدا شدہ خیال کرتے ہیں،
لیکن اپنے مالوں کو محل پر خرچ کرنے سے بکلی منحرف ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی صادق مؤید من اللہ کا زمانہ پاتے جو دین کی تائید کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوتا تو ہم اس کی نصرت کی راہ میں ایسے جھکتے کہ قربان ہی ہو جاتے، مگر کیا کریں، ہر طرف فریب اور مکر کا بازار گرم ہے۔ مگر اے لوگو، تم پر واضح رہے کہ دین کی تائید کے لیے ایک شخص بھیجا گیا، لیکن تم نے اسے شناخت نہیں کیا۔ وہ تمہارے درمیان ہے اور یہی ہے جو بول رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے درمیان ہے اور یہی ہے جو بول رہا ہے، پر تمہاری آنکھوں پر بھاری پردے ہیں۔ اگر تمہارے دل سچائی کے طلبگار ہوں تو جو شخص خدا تعالیٰ کے ہم کلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا آزمانا بہت سہل ہے۔ اس کی خدمت میں آؤ، اس کی صحبت میں 2-3 ہفتے رہو، تا اگر خدا تعالیٰ چاہے تو ان برکات کی بارشیں جو اس پر ہو رہی ہیں اور وہ حقانی وحی کے انوار جو اس پر اتر رہے ہیں ان میں سے تم بچشم خود دیکھ لو۔ جو ڈھونڈتا ہے وہی پاتا ہے، جو کھٹکاتا ہے اسی کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اگر تم آنکھیں بند کر کے اور اندھیری کوٹری میں چھپ کر یہ کہو کہ آفتاب کہاں ہے تو یہ تمہاری ابد شکایت ہے۔ اے نادان، اپنی کوٹری کے کواڑ کھول اور اپنی آنکھوں پر سے پردہ اٹھا تا تجھے آفتاب نہ صرف نظر آوے بلکہ اپنی روشنی سے تجھے منور بھی کرے۔ پھر حضور فرماتے ہیں، سو جاگو اور ہوشیار ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ٹھوکر کھاؤ، مبادا یعنی ایسا نہ ہو مبادا سفر آخرت ایسی صورت میں پیش آوے جو در حقیقت الحاد اور بے ایمانی کی صورت ہو۔ یقیناً سمجھو کہ فلاح عاقبت کی امیدوں کا تمام مدار و انحصار ان رسمی علوم کی تحصیل پر ہرگز نہیں ہو سکتا، اور اس آسمانی نور کے اترنے کی ضرورت ہے جو شکوک و شبہات کی آلائشوں کو دور کرتا اور ہوا و ہوس کی آگ کو بجھاتا اور خدا تعالیٰ کی سچی محبت اور سچے عشق اور سچی اطاعت کی طرف کھینچتا ہے۔ اگر تم اپنی کانشنس سے سوال کرو تو یہی جواب پاؤ گے کہ وہ سچی تسلی اور سچا اطمینان کہ جو ایک دم میں روحانی تبدیلی کا موجب ہوتا ہے وہ ابھی تک تم کو حاصل نہیں۔ پس کمال افسوس کی جگہ ہے کہ جس قدر تم رسمی باتوں اور رسمی علوم کی اشاعت کے لیے جوش رکھتے ہو اس کا عشر اشیر بھی آسمانی سلسلے کی طرف تمہارا خیال نہیں۔ تمہاری زندگی کا اکثر ایسے کاموں کے لیے وقف ہو رہی ہے کہ اول تم وہ کام کسی قسم کا دین سے علاقہ ہی نہیں رکھتے، اور اگر ہے بھی تو وہ علاقہ ایک ادنی درجے کا اور اصل مدعا سے بہت پیچھے رہا ہوا ہے۔ اگر تم میں وہ حواس ہوں اور وہ عقل جو ضروری مطلب پر جا ٹھہرتی ہے تو تم ہرگز آرام نہ کرو جب تک وہ اصل مطلب تمہیں حاصل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کتاب کے اختتام پر فرماتے ہیں، اے لوگو، تم اپنے سچے خداوند خدا، اپنے حقیقی خالق، اپنے واقعی معبود کی شناخت اور محبت اور اطاعت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ پس جب تک یہ امر جو تمہاری خلقت کی علت غائی ہے بین طور پر تم میں ظاہر نہ ہو تب تک تم اپنی حقیقی نجات سے بہت دور ہو۔ اگر تم انصاف سے بات کرو تو تم اپنی اندرونی حالت پر آپ ہی گواہ ہو سکتے ہو کہ بجائے خدا پرستی کے ہر دم دنیا پرستی کا ایک قوی ہیکل بت تمہارے دل کے سامنے ہے جس کو تم ایک ایک سیکنڈ میں ہزار سجدے کر رہے ہو، اور تمہارے تمام اوقات عزیز دنیا کی جک جک بک بک میں ایسے مستغرق ہو رہے ہیں کہ تمہیں دوسری طرف نظر اٹھانے کی فرصت نہیں۔ کبھی تمہیں یاد بھی ہے کہ انجام اس ہستی کا کیا ہے؟ کہاں ہے تم میں انصاف؟ کہاں ہے تم میں امانت؟ کہاں ہے تم میں وہ راست بازی اور خدا ترسی اور دیانت داری اور فروتنی جس کی طرف تمہیں قرآن بلاتا ہے؟ تمہیں کبھی بھولے بسرے برسوں میں بھی تو یاد نہیں آتا کہ ہمارا کوئی خدا بھی ہے؟ کبھی تمہارے دل میں نہیں گزرتا کہ اس کے کیا کیا حقوق تم پر ہیں؟ سچ تو یہ ہے
کہ تم نے کوئی غرض، کوئی واسطہ، کوئی تعلق اس قیوم حقیقی سچ تو یہ ہے کہ تم نے کوئی غرض، کوئی واسطہ، کوئی تعلق اس قیوم حقیقی سے رکھا ہوا ہی نہیں، اور اس کا نام تک لینا تم پر مشکل ہے۔ تو میر صاحب ان پرسوز الفاظ کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کتاب کا اختتام فرماتے ہیں، اور بار بار اس کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام لوگوں کو اپنے اس مالک حقیقی کی طرف بلاتے ہیں جس کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہمارے لیے نجات کا سبب ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ایک نئی کتاب لے کر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں میر صاحب۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔